میرا نام عروج تھا اور میری عمر 19 سال تھی۔ ہمارے گھر کی ضروریات کا دار و مدار اماں کی سلائی مشین پر تھا۔ اگر یہ مشین نہ ہوتی تو شاید ہم بھوک سے مر جاتے اور کسی کو بھی ہمارے حالات کا علم تک نہ ہوتا۔ ہماری غربت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی رشتہ دار ہمارے گھر آنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر واحد میری چچی ہی تھی جو اکثر ہماری خیریت دریافت کرنے آتی رہتی تھی۔ حالانکہ ان کے شوہر کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے وہ اکثر اپنے شوہر سے چھپ کر ہمارے گھر آتی تھی۔ چچی کو اماں سے بہت محبت تھی کیونکہ وہ میری اماں کی جٹھانی ہونے کے علاوہ کزن بھی تھی۔ جب بھی چچی ہمارے گھر آتی تو یہی الفاظ دہراتی رہتی تھی کہ میرے دادا دادی کے انتقال کے بعد اماں نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اور ان کی شادی بھی اماں نے کروائی تھی۔ چچی اماں کو صرف جٹھانی ہی نہیں بلکہ ماں جیسا سمجھتی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد چچی واحد رشتہ دار تھی جنہوں نے ہم سے تعلق نہیں توڑا، بلکہ وقتاً فوقتاً ہماری خیریت بھی معلوم کرتی رہی اور حسب استطاعت مدد بھی کرتی رہتی تھی۔ اماں نے کبھی بھی کسی سے مدد طلب نہیں کی تھی۔ وہ اپنی خودداری کے باعث ابا کے انتقال کے بعد سے سلائی مشین چلا کر ہمارا خرچ خود اٹھا رہی تھی، مگر مشین کی آواز مجھے ہمیشہ ناگوار گزرتی تھی، خاص طور پر جب یہ آواز میری نیند میں خلل ڈال دیتی تھی۔ یہ ہمارا روز کا معمول تھا کہ اماں صبح سویرے مشین لے کر بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھی میں اس آواز سے اتنا تنگ آ جاتی کہ اماں کو صبح مشین چلانے سے زبردستی روکنے کی کوشش کرتی، مگر جواب میں مجھے اماں سے بہت کچھ سننے کو ملتا تھا کیونکہ میں اکثر مشین کو برا بھلا کہہ دیتی اور اماں کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ اماں محلے کی تمام عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ اس طرح ہمارے اخراجات پورے ہو جاتے اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ چچی بھی اماں کی مدد اس طرح کرتی کہ اپنے محلے سے بھی عورتوں کے کپڑے سلائی کے لیے بھجوا دیتی۔ اس سے اماں کو زیادہ کام ملتا اور کچھ اضافی پیسے بھی آ جاتے۔ ابا کے ہوتے ہوئے ہمارے حالات اتنے برے نہیں تھے، وہ کہیں نہ کہیں سے کما کر لے آتے اور گھر کا نظام چلتا رہتا۔ لیکن پھر ایک ایسی بیماری نے ابا کو جکڑ لیا جو ان کی زندگی کو آہستہ آہستہ ختم کرتی گئی۔ ابا دن بدن کمزور ہوتے گئے اور جو صحت کبھی قابل رشک ہوا کرتی تھی اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ابا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور انہیں اس تکلیف میں دیکھ کر میں ہمیشہ فکر مند رہتی تھی، مگر ابا نے اپنی بیماری کے باوجود کمائی جاری رکھی۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن جب ان کی حالت مزید خراب ہوئی تو ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ میں اور اماں ابا کو اس حالت میں دیکھ کر چپ کے روتے رہتے اور ان کے لیے بس یہی دعا کرتے کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ انہیں اس قدر تکلیف میں دیکھ کر ہمارا دل رنجیدہ ہو جاتا۔ پھر ایک دن زندگی نے ابا کا ساتھ چھوڑ دیا اور موت ان پر مہربان ہوگی۔ ان کا انتقال ہمارے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ہمارا واحد سہارا ہم سے جدا ہو گیا۔ ابا کے جانے کے بعد میں اور اماں بالکل بے آسرا ہو گئے۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ ابا کی دوائیوں پر خرچ ہو چکی تھی اور اب گھر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی باقی نہیں رہی تھی۔ ایسے حالات میں ہماری سب سے بڑی مددگار میری چچی بنی۔ انہوں نے اپنے گھر سے سلائی مشین لا کر اماں کو دی تاکہ ہم اپنا گزر بسر کر سکیں۔ چچی کی انہی مہربانیوں کے باعث ہم ان کی بے حد عزت کرتے تھے کیونکہ وہ واحد رشتہ دار تھی جو برے وقت میں ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ باقی سب نے تو ہماری غربت کی وجہ سے ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ ایک دن چچی خوشی سے ہمارے گھر آئی اور اماں کو بتایا کہ انہوں نے میرے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ چچی نے اپنے محلے کی ایک سہیلی سے میرا ذکر کیا تھا جس نے انہیں اس رشتے کے بارے میں بتایا۔ جب چچی کو یہ رشتہ معقول لگا تو وہ اماں سے مشورہ کرنے آ گئی۔ اماں تو پہلے سے ہی اس انتظار میں تھی کہ کسی اچھے رشتے کی بات ہو تاکہ میرا بوجھ ان کے سر سے اتر جائے۔ ابا کے انتقال کے بعد سے اماں بہت کمزور ہو چکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ان کی زندگی میں ہی ہو جائے تاکہ وہ اطمینان سے دنیا سے رخصت ہو سکے اور ان کے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ اماں کو یاد تھا کہ ابا آخری وقت میں ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ کاش وہ میری شادی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتے تاکہ وہ سکون سے رخصت ہو سکے۔ اب جب چچی یہ رشتہ لے کر آئے تو اماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چند دن بعد چچی کے ہمراہ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے۔ اماں نے کسی جھوٹ یا بناوٹ کے بغیر ان لوگوں کو اپنے سارے حالات بتا دیے کہ ہم مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہیں کہ جہیز زیادہ دے سکیں اور میں کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہوں۔ اماں کی یہ بات سن کر لڑکے والوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر اماں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں،
میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہیز کا انتظام کروں گی۔ یہ سن کر وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ چند مہینے بعد شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ یہ مہلت بھی اماں نے بڑی مشکل سے لی تھی، ورنہ وہ لوگ 1 ماہ میں ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ شادی کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، اماں کے لیے رقم کا انتظام مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اماں نے اپنے بھائی یعنی میرے ماموں سے مالی مدد کی درخواست کی، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ آج کل ہمارے اپنے مالی حالات بہت برے ہیں، ہم آپ کی مدد کیسے کر دیں۔ حالانکہ سب جانتے تھے کہ ماموں کی اچھی کمائی ہے اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ چاہتے تو میری شادی کے سارے اخراجات بھی بآسانی اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ مایوس ہو کر اماں نے اپنے بڑے تایا سے بھی مدد کی درخواست کی، مگر تایا نے تو اماں کو باتوں باتوں میں یہ کہہ کر بے عزت کر دیا کہ جب پیسے نہیں تھے تو بیٹی کی شادی کی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ جب اماں کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر بالآخر ہماری چچی ہی ہماری مدد کے لیے ایک بار پھر سے آگے بڑھی۔ چچی نے اپنے سونے کی بالیاں بیچ دی تاکہ جیسے بھی ہو میری شادی کا انتظام ہو سکے۔ یہ سب انہوں نے اپنے شوہر یعنی میرے چاچو سے چھپ کر کیا تھا، کیونکہ چاچو ہرگز اس بات کی اجازت نہ دیتے۔ چچی کی اس قربانی نے ہمیں ان کا مزید احسان مند بنا دیا۔ اماں چچی کے اس عمل سے اتنی متاثر تھی کہ ان کی نظریں احترام اور شکر گزاری سے جھک گئیں۔ اس طرح کچھ حد تک میری شادی کا انتظام ہو گیا۔ اب شادی میں بس 1 ہفتہ ہی باقی تھا کہ لڑکے کی بہن ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ انہیں جہیز میں موٹر سائیکل چاہیے، اور ان کی بات سن کر میری اماں کے اوسان خطا ہو گئے اور چچی بھی حیران رہ گئی۔ ہمیں ان لوگوں سے ایسی توقع بالکل نہیں تھی۔ پہلے ہی میرے جہیز کی کچھ بنیادی چیزوں اور بارات کے کھانے کا انتظام بڑی مشکل سے کیا گیا تھا، اور اب اماں جہیز میں موٹر سائیکل کہاں سے دے سکتی تھی؟ یہ تو بالکل ناممکن تھا۔ اماں نے انہیں شروع سے ہمارے حالات بتا دیے تھے اور اب ایسی ڈیمانڈ سمجھ سے باہر تھی۔ اماں نے معذرت کی کہ وہ موٹر سائیکل نہیں دے سکتی، لیکن انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور بارات لانے سے صاف انکار کر دیا کہ اگر موٹر سائیکل نہیں دی تو بارات نہیں لائیں گے۔ اماں اور چچی نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اس طرح میری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی، کیونکہ انہوں نے موٹر سائیکل کے بغیر شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میری ماں کو اس انکار سے اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی۔ میں اب دن رات انہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی، کیونکہ ابا کے بعد وہی میرا واحد سہارا تھی۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی میں بے شمار مشکلات آئیں، مگر اماں نے کبھی مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اب جب اماں خود بستر پر پڑ گئی تو میرے ذہن میں ایک بار پھر ابا کی جدائی کا منظر تازہ ہو گیا۔ پھر ایک رات اماں جب سوئی تو دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ صبح میں نے انہیں جگانے کی کوشش کی تو ان کا ہاتھ ایک طرف ڈھلک گیا۔ میں پریشانی میں پڑوسن کو بلا کر لائی، اور جب انہوں نے میری اماں کی حالت دیکھی تو خاموشی سے مجھے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے فوراً چچی کو بلانے کے لیے کسی بچے کو بھیج دیا۔ ایک اور قیامت میری زندگی میں آ چکی تھی۔ اب میرے ماں باپ دونوں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، یعنی امی اور ابو دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میرا گھر بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اب میں سارا دن خالی نظروں سے گھر کی چھت کو تکتے رہتی اور امی کی موت کا الزام خود کو دینے لگی۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی ٹوٹنے کا صدمہ امی نے دل پر لیا تھا اور وہ اسی غم میں اپنی جان گنوا بیٹھی۔ امی نے مجھے کس درد دل کے ساتھ چھوڑا ہوگا، یہ سوچ کر میرا دل مزید دکھ سے بھر جاتا۔ امی کی یادیں مجھے لمحہ بھر بھی سکون نہ لینے دیتی تھی۔ اب صبح کے وقت سلائی مشین کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ یہ سلائی مشین ہی تھی جس کی آواز کی بدولت میں بے فکر ہو کر سویا کرتی تھی۔ اب میرا سارا وقت یوں ہی مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ اداسی میں گزر جاتا، اور تمام آنے والے مہمانوں میں واحد چچی ہی تھی جو میرے پاس یعنی میرے گھر میں رک گئی تھی، جبکہ گھر سے سارے مہمان رفتہ رفتہ جا چکے تھے۔ مگر ان تمام مہمانوں میں کسی کو بھی اتنا احساس تک نہ ہوا کہ جوان لڑکی اس گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ ان حالات میں بھی چچی نے میرا سہارا بننے کی ٹھانی اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ چچی نے ہم پر جتنے احسان کیے تھے وہ احسان مر کر بھی میں نہیں چکا سکتی تھی۔ میرے لیے اکیلی اس گھر میں رہنا ناممکن تھا، اور ایسے میں چچی کا سہارا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ میں بھی چپ چاپ چچی کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے اور میں ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی صحن میں چاچو بیٹھے تھے۔
چاچو بھی میرے باقی رشتہ داروں کی طرح بے حس طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے چچی کے ساتھ مجھے دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈال لیے، مگر خاموش رہے۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں چچی اور چاچو رہتے تھے تو دوسرے کمرے میں میرا مختصر سامان رکھ دیا گیا۔ میرے پاس سامان بھی کیا تھا، بس چند کپڑے تھے۔ جب میں دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھی تو کچھ دیر بعد چچی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ چچی اور چاچو کے کمرے سے ان کے لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ چچی ان سے التجا کر رہی تھی کہ یتیم بچی سمجھ کر اسے گھر میں رہنے دے، اللہ ہماری اس نیکی سے خوش ہوگا، مگر چاچو کسی بھی صورت راضی نہیں ہو رہے تھے۔ کافی دیر تک ان کی لڑائی کی آوازیں سن کر میں پریشان ہو گئی کہ اگر مجھے یہاں سے بھی نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد چاچو غصے میں گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ہمت کر کے چچی سے پوچھا، کیا چاچو کو میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے؟ چچی نے نگاہیں جھکا کر کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم کسی اور بات پر جھگڑا کر رہے تھے، تم فکر نہ کرو، اب تم اسی گھر میں رہو گی۔ چچی کی بات سن کر مجھے تھوڑا اطمینان ہوا، ورنہ میں تو دل ہی دل میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور میں چچی کے گھر میں رہنے لگی۔ اس دن کے بعد چاچو نے چچی سے دوبارہ کچھ نہیں کہا اور ان کا رویہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا۔ اب وہ چچی سے بھی نہیں لڑتے تھے۔ پہلے میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی جو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، لیکن اب وقت نے پلٹا کھایا اور میں نے چچی کے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ چچی مجھے گھر کے کام سے بہت روکتی تھی، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کسی کے گھر میں رہ کر آرام کروں۔ اسی وجہ سے میں پورا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہنے لگی۔ ایک رات جب میں تھک کر سو رہی تھی، اچانک پھر سے چچی اور چاچو کے کمرے سے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دھیان سے سنا تو ان کی گفتگو کے درمیان میرا نام بھی سنائی دیا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ شاید چاچو پھر مجھے گھر سے نکالنے کا کہہ رہے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئی، مگر ان آوازوں کے بعد مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے چچی سے رات والے جھگڑے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بات کو ٹال دیا اور کچھ بھی بتانے سے گریز کیا، مگر ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پریشان ہیں اور پورا دن بھی وہ کھوئی کھوئی سی رہی۔ جب میں انہیں آواز دیتی تو وہ جیسے میری آواز بھی نہیں سن پا رہی تھی، جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا کہ چچی اور چاچو کے کمرے سے جھگڑنے کی آوازیں آتی اور ساتھ میں میرا نام بھی سنائی دیتا، مگر میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھ پائی کہ وہ کس بات پر جھگڑتے تھے۔ چچی کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی اور انہوں نے ایک رشتہ کرانے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتے ڈھونڈنا بھی شروع کر دیے تھے، مگر کوئی بھی خاندان ایک یتیم لڑکی کو بہو بنانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اور میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا کہ میری شادی 1 ہفتہ پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ بات میرے دامن پر ایک داغ کی مانند لگ چکی تھی، اور جب بھی کوئی رشتہ آتا وہ یہ سن کر واپس چلا جاتا کہ میری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ چچی شوگر کی مریضہ تو پہلے ہی تھی، اب انہیں کھانسی بھی رہنے لگی تھی۔ میں ان کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح میرے والدین مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میری چچی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی جائے۔ چچی نے میری ماں کی کمی بالکل بھی مجھے محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی، حالانکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر وہ بچپن سے مجھے بیٹی کی طرح محبت دے رہی تھی۔ میں بھی انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی۔ چچی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اور وہ اکثر مجھے کہتی رہتی کہ میرے مرنے کے بعد تم اس گھر سے بھاگ جانا، یہاں نہ رہنا۔ ان کی یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی، مگر میں ان کی بگڑتی صحت کو دیکھتے ہوئے زیادہ سوالات نہیں کر سکتی تھی اور خاموشی سے سارے ہلا دیتی۔ چاچو کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، مگر پھر بھی کوئی ایسی بات ضرور تھی جس سے چچی کو مسلسل خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پاتی تھی، بس یہی کہتی رہتی کہ ان کے مرنے کے بعد اس گھر سے فوراً بھاگ جاؤں اور ہرگز یہاں نہ رکوں۔ چچی کی طبیعت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی اور اب ان کا سانس بھی اکھڑنے لگا تھا۔ میں بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دن چچی نے مجھے پاس بلایا اور مجھ سے آخری بار وعدہ لیا کہ میری زندگی اب کچھ گھنٹوں کی ہے اور تم میری آنکھ بند ہوتے ہی اس گھر کو چھوڑنے میں تاخیر نہ کرنا۔ ان کے منہ سے موت کا نام سن کر میری سانسیں تھم سی گئی۔ میں یہ صدمہ نہیں جھیل سکتی تھی، مگر قسمت کے آگے کس کا بس چلتا ہے۔ بالآخر میری آنکھوں کے سامنے ہی چچی نے دم توڑ دیا۔ ایک بار پھر مصیبتوں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹا، مگر میں زندہ رہی۔ آج میں نے دل سے اللہ سے موت کی دعا مانگی تھی،
کیونکہ چچی کے دنیا سے جانے کے بعد اس گھر میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ بھی میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اگر میں یہ گھر چھوڑ بھی دوں تو کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا۔ ماموں بھی بے حس ثابت ہوئے۔ وہ میری والدہ کی وفات پر چند لمحوں کے لیے آئے تاکہ دنیا ان کو باتیں نہ سنائے، مگر وہ مجھ سے بات کیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ انہوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ میں اس گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ چچی کی میت میرے سامنے تھی اور عورتیں سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اس کی شادی 1 ہفتہ پہلے ٹوٹ گئی، ماں مر گئی اور اب چچی بھی چلی گئی، یہ جس گھر میں جائے گی نحوست ہی پھیلائے گی۔ ان باتوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا، مگر میں خاموش رہی۔ چچی کا جنازہ اٹھا اور کچھ گھنٹوں بعد تمام رشتہ دار واپس چلے گئے۔ جب رات ہوئی اور میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، اسی رات چاچو پہلی بار میرے کمرے میں آئے اور سخت لہجے میں کہنے لگے کہ جب تمہاری چچی زندہ تھی تب تم اس گھر میں رہ سکتی تھی، مگر اب وہ نہیں ہے، اس لیے تم بھی یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ سن کر میں رونے لگی، کیونکہ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یہ حالت زار اور بے بسی جب میں نے اپنے چاچو کو بتائی تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر جہاں میں کہتا ہوں تم وہاں شادی کر لو، اور ہاں، تم کسی قسم کا اعتراض مت کرنا۔ یہ سن کر میں نے سر جھکا لیا، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن چاچو نے کہا کہ کل تمہارے سسرال والے آئیں گے، تم چپ چاپ ان کے ساتھ چلی جانا۔ میں چاچو سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں بنا نکاح کے پرائے گھر کیسے جا سکتی ہوں، مگر چاچو میری بات سنے بغیر ہی چلے گئے۔ اگلے دن 4 آدمی چاچو کے پاس آئے اور چاچو نے مجھ سے کہا کہ تم جلدی سے اپنا بیگ لے کر آ۔ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے کوئی بہت معمولی بات ہو۔ اب مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آئی تھی کہ کیوں چچی مجھے اس گھر سے جانے کو کہتی رہی، اور میں بے وقوف اپنے چچا کی باتوں میں آ گئی، اور اب وہ مجھے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں بیچ رہے تھے۔ شدید خوف کے عالم میں اب میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ جب مجھے چاچو نے اپنی جگہ رکا ہوا دیکھا تو چاچو نے ان آدمیوں سے کہا کہ میں نے اپنی چیز کے پیسے لے لیے ہیں، اب یہ تمہارا مال ہے اور تم لوگ اسے لے جا سکتے ہو۔ ان میں سے ایک آدمی تیزی سے میری جانب بڑھا اور پھر زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں خوف کے عالم میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میں نے اس آدمی کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس آدمی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھ جیسی لاچار لڑکی اس سے کیسے خود کو چھڑاتی۔ تب میں نے تھک ہار کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر محلے کے کچھ لوگ گھر میں بھاگتے ہوئے آئے، اور جب انہوں نے یہ دل خراش منظر دیکھا تو فوراً پولیس بلا لی، اور پولیس نے آ کر چاچو کو پکڑ لیا، کیونکہ میرے چاچو کا کام ہی لڑکیوں کی خرید و فروخت اور سپلائی کرنا تھا۔ اور اب مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ جب بھی کمرے میں چاچو چچی سے مجھے بیچنے کا کہتے تو دونوں کا جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب جب کہ چاچو کی گرفتاری کے بعد میں آزاد ہو چکی تھی اور گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، تو لہٰذا محلے والوں نے خدا کی رضا کے لیے مل جل کر میرے لیے جہیز کا سامان اکٹھا کیا، اور شادی ہونے تک مجھے گاؤں کے امام مسجد کے گھر میں پناہ دی گئی، اور پھر ایک اچھی اور خاندانی لڑکے سے میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میرا شوہر اتنا نیک سیرت اور اچھا نکلا کہ اس نے دنیا جہان کی خوشیاں لا کر میری جھولی میں ڈال دی، اور وہ ہر وقت مجھ سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے کہ تجھے پا لینے سے میری زندگی جنت کا نمونہ بن گئی ہے۔ میرے شوہر کی کپڑوں کی چھوٹی سی دکان تھی۔ شادی کے بعد اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ ہم دنوں میں ہی خوشحالی کی منازل طے کرتے چلے گئے۔ میرے شوہر نے مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس نے ایک لاوارث اور یتیم لڑکی سے شادی کی ہے، بلکہ وہ مجھے اپنی استطاعت کے مطابق کسی محل کی شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یتیم ہونا انسان کا نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس پر کسی کا بھی زور نہیں چلتا۔ حتیٰ کہ اس ذات نے اپنے محبوب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا تھا۔ دوستو، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا غیر، جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ دوستو، ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو
اور اس کے ساتھ بدسلوکی ہو۔ پھر ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم پر شفقت کی، یتیم کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی اور معاشرے کے محتاجوں اور کمزوروں پر رحم کیا۔ دوستو، آج کی سبق آموز ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔